بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے وہ چیزیں بیان کی تھیں کہ جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن سے غسل واجب تو نہیں لیکن سنت ہوتا ہے، کہ ان مواقع میں غسل کرنا واجب تو نہیں ہے البتہ سنت ہے. جیسے جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت رسول ہے. اسی طریقے سے عیدین کی نماز کے لیے بھی غسل کرنا سنت رسول ہے. اسی طرح عرفہ کے دن اور احرام کے لیے. تو دیکھیے عبارت میں ہے وَسَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعات والعیدین وعرفۃ والاحرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے اور عیدین و عرفہ اور احرام کے لیے غسل کو سنت قرار دیا ہے. ٹھیک. تو دیکھیے رہا جمعے کا مسئلہ، تو جمعے کے متعلق صحیحین کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک روایت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الی الجمعۃ فلیغتسل، ٹھیک، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. لیکن یہاں پر امر کا صیغہ ہے فلیغتسل، تو امر کے صیغے سے یہ نہ سوچا جائے کہ یہ امر کا صیغہ یہاں پر وجوب کے لیے ہے، نہیں، بلکہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. اور اہل ظاہر نے اس امر کے صیغے کو وجوب کے لیے رکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جمعے کے لیے غسل کرنا واجب ہے. ٹھیک. دراصل واجب نہیں ہے، سنت ہے. واجب اس لیے نہیں ہے کہ پہلے یہ امر کا صیغہ جو تھا غسل کے لیے وارد ہوا تھا سبب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ جب سبب زائل ہو گیا تو حکم بھی اس کا زائل ہو گیا علت کے زائل ہونے کے سبب سے. علت کے زائل ہونے کے سبب سے. ٹھیک ہے. کیوں یہ ایسا؟ یہ سبب زائل اس وجہ ہوا اس حدیث کی بنا پر کہ جس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے حضرت یحییٰ ابن سعید کے واسطے سے. حضرت یحییٰ ابن سعید کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ انہو سأل عن عمرہ عن الغسل یوم الجمعۃ، کہ انہوں نے عمرہ سے غسل کے متعلق یوم الجمعہ کے یعنی جمعے کے دن غسل کے متعلق عمرہ سے پوچھا. فقالت، تو عمرہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا. قالت سألت عائشہ رضی اللہ عنہا فقالت کان الناس فی محنت انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم اغتسلوا. ٹھیک. دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، سبب یہ بتا رہے ہیں کہ
یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے پوچھا غسل کے متعلق، یعنی جمعے کے روز غسل کے متعلق، وہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ لوگ جو ہے اصل میں اپنے کام کاج میں ہوا کرتے تھے، ٹھیک، تو جب وہ جمعے کے لیے آتے تھے تو اپنے اسی کام کاج کے حالت میں آ جایا کرتے تھے، اپنی کام کاج کی حالت میں انہی کپڑوں میں جن میں کام کیا کرتے تھے، اور وہ ان میں پسینہ آیا کرتا تھا، پسینے کی بدبو سے بدبو ہوتی تھی، ان میں بو آیا کرتی تھی پسینے کی، تو انہی میں جو ہے لوگ آ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کہا گیا فقیل لہم، تو ان سے کہا گیا اغتسلو، کہ غسل کرو، نہا کر کے آیا کرو تاکہ یہ بو نہ آئے، ٹھیک ہے، پسینہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایک یہ روایت ہے، ٹھیک۔ ایک اسی طریقے سے ایک دوسری روایت بھی ہے، کیا ہے کہ امام مسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قالت کان الناس یتناوبون یوم الجمعۃ فی منازلہم ومن العوالی فیعتون من الغبار ویصیبہم الغبار، کہ لوگ جو ہے، ٹھیک ہے، غباروں میں آتے، غبار یعنی میلے میلے کپڑے وپڑے پہن کر کے ایسے ہی بغیر نہائے دھوئے اس طریقے سے آتے، ٹھیک ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرَّجُلُ فَأَتَى رسول اللہ، ان میں سے ایک شخص نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی یہی شخص جو کام کاج کے کپڑے پہن کر کے ایسے ہی بغیر نہائے بغیر جو لوگ آ جایا کرتے تھے وہ جمعے کی نماز کے لیے، تو ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نکل کے، پھر ٹھیک وہ آیا عندی فقال علیہ السلام لو انکم تطہرتم، ٹھیک ہے، اور آ کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ غسل کر کے آتے، اگر تم غسل کر لے یعنی پاکی حاصل کر لیتے، ٹھیک ہے، ثم لا یؤمکم ھذا، اور پھر یہ تمہاری امامت کرتا ہو یا اتی تمام، اس کے بعد پوری حدیث اور حدیث مطلب ذکر کی گئی۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ وہ بدبو یعنی پسینے کی جو بو ہوتی ہے وہ دور ہو جائے، وہ زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ عیدین کا، ٹھیک، تو ہم نے جمعے کے متعلق تو احادیث بیان کر دی، اب عیدین کا مسئلہ ہے۔ تو عیدین کے متعلق روایت کیا گیا عن الفاقہ بن سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید، ٹھیک ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، یعنی یوم فطر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، و یوم عرفہ، اور ٹھیک ہے عرفہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ الْفَاقِهُ بْنُ سَعَدْ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، اور فاقح بن سعد جو ہیں یہ اپنے گھر والوں کو اس دن میں غسل کرنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ، ٹھیک ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی نے اپنے معجم کے اندر بھی ذکر کیا ہے، امام بزار نے اپنے مسند کے اندر ذکر کیا ہے، وَزَادَ فِيهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور امام بزار نے، ٹھیک ہے، یوم الجمعہ کا لفظ بھی مزید بڑھایا ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو ہے الفاقح بن ابن سعد، یہ ایک مشہور صحابی ہے، مشہور صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں، اور جیسے ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری احادیثیں ہیں جو غسل کے سنت ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ ان دنوں میں غسل کرنا، یعنی جمعے کے دن غسل کرنا، اسی طریقے سے عیدین کے دن غسل کرنا اور عرفہ و احرام کے دن غسل کرنا، یہ ان چاروں دنوں میں غسل کرنا جو ہے سنت ہے۔ ٹھیک، دیکھیے تو حاصل کیا نکلا کہ باقی گزشتہ اشیاء میں جگہوں میں ٹھیک ہے غسل کرنا واجب فرض تھا، اور ان جگہوں میں یعنی جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، عرفہ اور احرام کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں، دیکھیے صاحب الکتاب نص علی السنیت وقیل هذه الاربعہ مستحبۃ وسمى محمد رحمہ اللہ تعالی الغسل فی یوم الجمعۃ حسنا فی الاصل۔ ٹھیک، دیکھیے کیا ہوا سما نص و نص صاحب الکتاب، المراد کیا صاحب الکتاب سے یہاں پر؟ نص صاحب الکتاب یعنی الامام ابو الحسن القدوری فی کتابہ مختصر، فی کتابہ المختصر یعنی فی مختصر القدوری، مختصر القدوری کے اندر امام قدوری نے ان چیزوں کی سنیت ہونے پر یعنی سنت ہونے پر نص وضاحت صراحت پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، امام قدوری نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یعنی یہ چاروں چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے چاروں جگہوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، وہی مطلب ہے صاحب الکتاب سے مراد، کتاب سے مراد یہاں پہ مختصر القدوری، تو امام قدوری نے ان چاروں کے ٹھیک ہے ان چاروں کے سنت ہونے پر صراحت بیان کی، نص۔ ٹھیک، وقیل لیکن ایک روایت اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وقیل هذه الاربعۃ مستحبۃ، کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یعنی چاروں جگہوں میں غسل کرنا جو ہے مستحب ہے۔ قیل کے ذریعے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ان چاروں جگہوں میں غسل کرنا، یعنی چار جگہوں سے مراد کیا ہے؟ یہی یعنی جمعے کے دن غسل کرنا، عیدین کے دن غسل کرنا اور عرفہ اور احرام کے دن غسل کرنا، تو ان چاروں جگہوں میں غسل کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے، یہ جو ہے علماء کی ایک جماعت کا قول ہے۔ وسمى محمد رحمہ اللہ الغسل فی یوم الجمعۃ حسنا، نص محمد علی ذلک۔ ٹھیک ہے، امام محمد نے جمعے کے دن غسل کرنے کو حسن قرار دیا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے اپنی کتاب الاصل یعنی المبسوط نامی جو کتاب ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو مبسوط نامی جو امام محمد کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ غسل جمعے کے دن حسن ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو یہ ہے اس کے، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ ان چاروں دنوں غسل کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، چاروں دنوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ اب یہاں سے امام مالک کا جو مذہب ہے وہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، وقال مالک واجب لقوله علیہ الصلاۃ والسلام من اتى الجمعۃ فلیغتسل۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور یہی حسن بصری کا قول بھی ہے، عطا بن ابی رباح کا قول بھی ہے، اور اسی طریقے سے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اہل ظاہر جو ہیں ٹھیک ہے ظاہریہ، تو ان کا بھی یہی قول ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو امام مالک اور اسی طریقے سے حسن بصری اور ٹھیک ہے
اور مسیب بن رافع اسی طریقے سے ظاہریہ، ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل صرف سنت ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ دلیل کیا ہے ان لوگوں کی؟ دلیل جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من اتا الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو جمعے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لے، جو جمعے کے لیے آئے وہ اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اس کو، اور اس روایت کو جو ہے امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ٹھیک ہے، حضرت ابن عمر سے ذکر کیا ہے مذکورہ الفاظ کے ساتھ، اور امام بخاری اور امام مسلم نے تھوڑے الفاظ کے چینجنگ کے ساتھ میں ذکر کیا ہے اسی حدیث کو، اور وہ یہ ہے، من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل۔ ہماری دلیل کیا ہے اس میں؟ تو ان کی یہ فلیغتسل کا صیغہ، اصل میں انہوں نے استدلال جو ہے اس میں صیغہ امر ہے، فلیغتسل، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اور امر للوجوب کے لیے ہیں، تو امر جب وجوب کے لیے ہیں تو لہذا غسل کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، واجب ہوگا، تو انہوں نے امر کا صیغہ دیکھ کر کے اس سے وجوب ثابت کیا۔ یہ ہے اصل ان کی دلیل، ٹھیک۔ اب ہماری دلیل کیا ہے یہاں پر؟ ہماری دلیل دیکھیے، وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل، ٹھیک۔ تو ہماری دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت، ٹھیک ہے، کہ جو شخص جمعے کے دن وضو بنا لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، ومن اغتسل فهو افضل، فبها ونعمت وانا، تو اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، ومن اغتسل فهو افضل، لیکن جو غسل کر لے تو وہ بہتر ہے، وہ غسل کر لے تو وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے، لیکن اگر وضو سے ہی کوئی کام چلانا چاہے تو چل جائے گا، کافی ہے وہ بھی، ٹھیک۔ اور یہ حدیث جو ہے، ٹھیک ہے، 7 صحابہ اکرام نے اس حدیث کو ذکر کیا، یہ حدیث 7 صحابہ اکرام سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون کون ہے؟ سمرہ بن جندب، حضرت انس اور ابو سعید الخدری، اسی طریقے سے ابو ہریرہ اور حضرت جابر اور عبد الرحمن بن سمرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ تو یہ 7 صحابہ ہیں کہ جن سے یہ حدیث مروی ہے۔ کون سی حدیث؟ یہی من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل، کہ جو شخص جو ہے جمعے کے دن وضو بنا لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو غسل کر لے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، ٹھیک۔ تو یہ حدیث 7 صحابہ سے مروی ہے، لہذا مضبوط حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اوپر کی جو حدیث تھی، جو حدیث، جس حدیث سے، یعنی یہ تو 7 صحابہ سے حدیث مروی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اوپر جو حدیثیں بیان کی ہیں، جن احادیث سے حضرت امام مالک نے استدلال کیا ہے، ان احادیثوں کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سمرہ والی حدیث جو ہے اس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا، یعنی اس کا حال بھی ہم بتائیں گے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حدیث جو ہے، حاصل کلام ان حدیث ہے، وہ ایک اسماء الرجال کی ایک لمبی بحث ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ حدیث جو ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ حدیث ہے، اس حدیث کے مقابلے میں جو طاقت ہونی چاہیے وہ اتنی طاقت والی حدیثیں نہیں ہیں، وہ احادیث جن سے کہ امام مالک نے استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے،
وہ احادیثیں اتنی قوی تر نہیں جتنی قوی تر یہ حدیث ہے جس سے ہم نے استدلال کیا ہے، اور اس کو 7 صحابہ نے ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر ہم نے کئی حدیثیں ایسی ذکر کی ہیں جن سے کہ امام مالک نے استدلال کیا ہے، امام مالک نے ان سے استدلال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث یہ کہ 7 صحابہ نے استدلال کیا۔ تو اب اس حدیث کا جواب کیا ہے امام مالک نے جس سے استدلال کیا؟ ایک تحقیقی طور پر تو جواب وہ حاصل اس کا یہی ہے کہ وہ احادیث جو ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو اتنی قوی تر نہیں ہے جتنی قوی تر یہ حدیث ہے جس سے ہم نے استدلال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث مذکور، ٹھیک ہے، جس کو امام مالک نے روایت کیا اور اس سے استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان من اتی الجمعۃ فلیغتسل محمول علی الاستحباب، ٹھیک ہے، استحباب پر محمول ہے۔ کیونکہ اگر استحباب پر محمول نہ کیا جائے تو مختلف طریقے کی، یعنی 2 طریقے کی جو احادیث مبارکہ موجود ہیں، ایک اس قسم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ غسل کرنا سنت ہے، بہتر ہے، اگر وضو کر لیا جائے تب بھی کام چل جائے گا جمعے کے دن۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث ہے جن سے پتہ چلتا ہے ان میں امر کا صیغہ ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واجب ہونی چاہیے۔ تو امر کا صیغہ والی جو حدیثیں ہیں ان کو استحباب پر محمول کریں گے، ٹھیک ہے، توفیقاً بین الحدیثین، دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق بیٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب مسئلہ ایسا ہے تو پھر ایسی صورت میں یعنی امام مالک نے جو روایت کیا ان میں سے بھی ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان میں کی بھی ایک حدیث صحیح ہے امام مالک نے، کیونکہ انہوں نے بھی کئی دلیلوں سے اس حدیث سے استدلال کیا ہے نا۔ اور ہماری بھی جو حضرت سمورہ والی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، امام ترمذی نے اس کو صراحتاً کہا ہے۔ تو بہرحال 2 طریقے کی حدیثیں ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس حدیث کو امام مالک کی روایت کردہ حدیث جو اس کو استحباب پر لیا جائے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ جو ہے امر وجوب کے، یعنی امر کا صیغہ ہے وہ ہمیشہ وجوب کے لیے ہی آتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وجوب کے لیے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو دیکھیں قرآن شریف میں ایسے بہت سے امر کے صیغے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا مریئا، کھاؤ پیو تو کھانا پینا واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اور بھی بہت ساری ایسے مطلب قرآن کریم کی آیتیں ہیں جن میں امر کا صیغہ ہے لیکن وجوب مراد نہیں ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ ہیں امر کا صیغہ لیکن وجوب مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث جو ہے امام مالک کی روایت کردہ استحباب پر محمول ہوگی، یا پھر او علی النسخی، یا یہ کہ وہ منسوخ ہے، او علی النسخی یا پھر منسوخ ہے، کیونکہ یہ حدیثیں پہلی ہیں، امام مالک نے جن سے استدلال کیا یہ پہلی ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہم نے ذکر کیا یہ بات کی حدیث ہے، تو یا تو ان کو منسوخ مانیں گے اس حدیث کو، یا یہ کہ دونوں کے درمیان تطبیق یہ بیٹھائیں گے کہ وہاں اس سے بھی مستحب ہونا ہی مراد ہے، استحباب مراد ہے، ٹھیک۔ نختم اليوم بهذا القدر والباقی نبین فیما بعد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔